السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ آج سال بھر بعد پھر اماں کو خیال آیا تھا کباڑ خانے کی حالت سنوارنے کا، سو اب میں تھی اور اسٹور روم کا بوسیدہ اور ناقابل استعمال سامان۔ پسینے سے تتر بتر میں نے گتے کے کارٹن ایک کونے میں ترتیب وار رکھے، لوہے کے 3 ڈنڈوں اور ٹوٹی چارپائی کو ایک طرف رکھا۔ کباڑ خانے کے نکر کی 2 دیواروں میں واضح دراڑ تھی، اتنی واضح کہ پیچھے گلی سے گزرتے اوباش لڑکوں کی آوازیں سنی جا سکتی تھی، اور دن میں اتنی روشنی پڑتی تھی کہ بتی جلائے بغیر بندہ آرام سے اپنی کوئی بھی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر سکے۔ پھر ہاتھ چاڑ کر میں نے پیٹی میں سے انتہائی پرانے سوٹ نکالنا شروع کیے۔ ایک تو اماں نے پرانے زمانے کے عجبات اپنی بیٹی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، لکڑی کا گلک، اسٹیل کی سراہی اور نہ جانے کیا کیا۔ آج تو یہ سارا کاٹ کباڑ نکال کر ہی رہوں گی، چاہے اماں جتنا مرضی بول لے۔ میں نے تہیہ کر لیا، ان سے پرانے طرح کے سوٹوں کا ایک انبار تھا۔ نہ چاہتی ہوئی بھی میں احتیاط سے ترتیب دے کر دوبارہ پیٹی میں رکھ رہی تھی جب میرے ہاتھ میں گلابی رنگ کی ستارہ لیس کی فراق آئی۔ میں نے بے اختیار فراق کو کھول کر دیکھا تو بچپن کی بے شمار یادیں فراق کے گھیرے پر ستاروں کی جگہ میرے سامنے ٹمٹمانے لگی۔ حالانکہ تب میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے یہ فراق پہنا تھا، اور میں یہ فراق پہن کر کہاں گئی تھی مجھے سب یاد تھا۔ ظاہر ہے میری زندگی نارمل بھی نہیں رہی تھی تو حافظہ کیسے ایک انوکھی یادوں سے بے خبر رہتا۔ میں نے یوں فراق کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کی جیسے کوئی بہت پرانا ساتھی برسوں بعد مل جائے اور جس سے دکھ سکھ کی بے شمار یادیں وابستہ ہوں۔ میں کبھی لمحوں میں یادوں کے راستے بچپن کی جھول بھلیوں میں کھو گئی۔ میرا بچپن بہت شاندار نہیں مگر بہت محرومیاں بھرا بھی نہ گزرا تھا۔ بس بار بار کی نقل مکانی نے مجھے وقت کے ساتھ ساتھ حساس اور کم گو بنا دیا، کیونکہ جہاں کبھی میں اماں بابا کے ساتھ جاتی، 1.5-2 سال کے بعد وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑتا۔ اسی الجھن میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے میرے دوست چھوٹتے چلے گئے۔ میرا آبائی علاقہ ہی واحد جگہ تھی جہاں میں 12 سال تک رہائش پذیر رہی۔ اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے اماں ابا کے درمیان بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ اس دن میں بہت روئی تھی اور پھر ہفتہ بھر اداس رہی۔ ہم تینوں یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ ابا خاص طور پر کہا کرتے تھے، بانو اللہ پر یقین رکھو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر ماں بضد تھی کہ اگر ہم اس گھر سے نہ گئے تو وہ مجھے لے کر نانی کے گھر چلی جائیں گی۔ ارے نیک بخت، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اس طرح بھاگ جانے سے کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا؟ ابا نے سمجھایا، نہیں، اگر ہم نے شور شرابہ کیے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے تو کوئی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو جیسے جنگ پڑی اس کے وفادار آ جائیں گے اور ہمارے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ وہ ابا نے 100 طریقوں سے اماں کو قائل کرنے کی کوشش کی مگر اماں کو سمجھنا نہ تھا اور نہ ہی وہ سمجھی۔ میں اسٹور روم میں چھپ کر ان کی یہ تکرار سن رہی تھی۔ یوں تو اس کے بعد جب جب اماں گھر تبدیل کرنے کی بات کرتی اس طرح انہیں سمجھاتے، ان کی بحث گھنٹوں جاری رہا کرتی مگر اماں مان کر نہ دیتی۔ مگر اس بار تو ابا باقاعدہ منتوں پر اتر آئے اور اماں کو وہ ہٹدرمی بھی دکھائی۔ اس سے پہلے نہ اس کے بعد بھی دیکھا تھا۔ اس بار مجھے ان کی باتوں سے احساس ہو رہا تھا کہ ضرور میرے والدین کسی جرم میں ملوث رہ چکے ہیں جو پولیس یا کسی ادارے سے بچنے کے لیے اتنی قیمتی اور پرانی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم تینوں ملتان کے قصبے میں منتقل ہو گئے جہاں ہم 2 سال تک رہے۔ اس کے بعد فیصل آباد، جدید فیصل آباد منتقل ہوئے اور وہاں بھی 3 سال سے زیادہ عرصہ نہ رہ سکے۔ یوں دربدردی کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا 1 سال قبل رائے جھنگ کے علاقے میں جا پہنچا۔ وہ بھی شاید اماں کو احساس ہو گیا تھا کہ میں بڑی ہو چکی ہوں اور ایک جوان جہاں لڑکی کو ساتھ لیے جگہ جگہ پھرنا نامناسب ہے۔ یہ علاقہ قدرے پسماندہ تھا، میرے گھر اور سکول کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، میرا یہاں بالکل بھی دل نہ لگتا تھا۔ ماں سے 1-2 بار کہا بھی کہ واپس اپنے پرانے گھر چلتے ہیں مگر انہوں نے اتنی بری طرح سے ڈانٹا کہ میں دوبارہ کبھی ضد نہ کر سکی۔ یہ الگ بات ہے کہ میری ناراضگی کو محسوس کر کے اس رات انہوں نے مجھے انڈے والا برگر منگوا کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں یہاں آ کر بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ 2 سال کا انٹر میں نے 4 سال میں جیسے تیسے پورا۔ پہلے سال کے سالانہ امتحان ہوئے تو مجھے یرکان ہو گیا اور کوشش کے باوجود میں امتحان پاس نہ کر سکی۔ پھر ایسی کمزوری ہوئی کہ اس کے جاتے جاتے 1 سال اور لگ گیا۔ اللہ اللہ کر کے میں نے ضمنی امتحانات پاس کر لیے تو دوسرے سال ہیضہ ہو گیا۔ وہ نہ جانے کس قسم کا مرض تھا۔ سردی کا موسم چلا گیا مگر اس مہینے نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ سر درد اور بعض اوقات دردوں نے 6 ماہ تک مجھے نڈھال کیے رکھا۔ اماں کبھی مجھے ایک ڈاکٹر سے اور کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی اور کبھی خود ہی کوئی سفوف سا پانی میں ملا کر دیتی۔ معافی اگر کام ہو بھی گیا تو کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باورچی خانے سے برآمد ہوتی اماں کی پکار نے مجھے ماضی سے حال میں لوٹنے پر مجبور کیا۔ معافیہ اگر کام ہو گیا ہے تو کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باورچی خانے سے برآمد ہوتی اماں کی پکار نے مجھے ماضی سے حال میں لوٹنے پر مجبور کیا۔ میں نے جلدی سے باقی ماندہ بکھرا سامان ٹھکانے لگایا اور وہ گلابی فراق اپنے کمرے کی الماری میں رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟
تڑکا کی مسور کی دال سے کٹوری بھرتی اماں نے میرے لال ہوتے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اماں گرمی بہت تھی اور میں کباڑ خانے میں تھی۔ کباڑ خانے کا بہت برا حال تھا، میرے جیسے نظر چرا کر دل اندر سے دھک دھک کر کے دوڑ رہا تھا۔ اگر جو انہیں معلوم ہو جائے کہ میں کیا جانتی ہوں۔ میں جلدی سے مرتبان میں آم کی پیانک نکالنے لگی۔ موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا، گرم دن اب سرد دنوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اماں بدلتے موسم کے پیش نظر خریداری کرنے کے گھر سے پاس والے بازار گئی تھی۔ ابا حسب معمول دکان پر تھے اور میں بھی آٹا گوندھ کر کمرے میں آئی تھی کہ داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں کی آمد کا خیال کر کے میں ننگے پاؤں مگر سر ڈھانپ کر باہر چلی گئی، کیونکہ جب میں 12 سال کی تھی اماں مجھے سختی سے پردے کی تلقین کرتی تھی۔ تب سے اب تک میں گھر میں بھی اکثر دوپٹہ لے کر رکھتی۔ دروازے پر آنے والی عورت کو دیکھ کر نہ صرف میں پہچان گئی بلکہ اس کے اتنے عرصے بعد یہاں آمد مجھے پھر 11 سال پیچھے لے گئے۔ جب ہم ملتان والے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، روانگی سے ایک دن پہلے ایک عورت ہمارے گھر ملنے آئی تھی۔ مجھے تو یوں واہلانہ پیار کر رہی تھی جیسے دوبارہ کبھی اس سے مل نہ سکوں۔ اس کے آنے کے تھوڑی دیر بعد اماں نے مجھے کمرے سے نکال کر باہر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھیج دیا، جہاں وسیع گرجے گھر میں لگے پیڑ تھے۔ شدید گرمی کے باوجود لڑکے یسو پنجو کھیل رہے تھے۔ پاس ہی ایک کتا گرمی سے ہانپتا ہوا زبان باہر نکالے سستا رہا تھا۔ ہمیں کبھی بھی اس کتے سے ڈر نہ لگا تھا اور نہ ہی کتے نے کبھی محلے میں گندگی یا بے وجہ کسی شور مچایا۔ یہ حیرت کی بات تھی مگر ایسا ہی تھا۔ محلے والے اس کو کتے سے زیادہ محلے کا چوکیدار سمجھتے تھے، کیونکہ کوئی بھی آفت آنے سے پہلے یہ کتا زیادہ بھونکتا تھا کہ خوف آنے لگتا تھا اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے تو سبھی احتیاطی تدابیر کر لیتے۔ مجھے یاد تھا سخت گرمیوں کے دن تھے، بجلی سارا دن بند رہتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح شام کے سائے ہلٹے جا رہے تھے، سفید دھبوں والا کالا کتا ہماری گلی کے آخری سرے پر کھڑے ہو کر اتنا بھونکا کہ تنگ آ کر انکل نے اس کتے کو محلے سے باہر نکال دیا۔ مگر 1 گھنٹے بعد شروع ہونے والی موسلا دھار بارش اور کڑکتے بادلوں نے نہ صرف بچوں کو خوفزدہ کیا بلکہ بڑوں کو بھی سہما دیا۔ نتیجتاً ہماری گلی میں رہنے والے عارف لمبر کے جوان سال بیٹے پر بجلی گرنے سے وہ ہلاک ہو گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس کی بیچاری والدہ اور 3 بہنوں کے بین ہی ختم نہ ہوتے تھے۔ خیر وہ آوارہ کتا 3 دن بعد پھر گلی میں دم ہلاتا پھرتا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد تھا جب ایک رات ساتھ والی گلی کے بنگلے کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر اسی سفید دھبے والے کتے نے اتنی آوازیں نکالی تھی کہ سہیل بھیا نے پتھر مار کر اسے وہاں سے بھگا دیا اور کتے کے جانے کے 10 منٹ بعد ان کے گھر ڈکیتی کی واردات ہو گئی۔ اسی طرح کے 2-3 اور ناقابل فراموش واقعات پر محلے والوں کی آنکھیں کھلی اور اس کتے کو زخمی کرنے کے بجائے اب آتے جاتے گوشت ڈال دیتے، اور اگر وہ بیمار ہوتا تو محلے کا کوئی بھی مکین اس کا خیال بھی رکھ لیتا۔ اب وہ آوارہ کتے سے پالتو کتا بن گیا تھا۔ میں بھی جب بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی تو کچھ لمحوں بعد وہی سفید دھبے والا کتا کھڑا ہوا اور میرے قریب آ گیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹی مگر وہ کچھ دیر بغور مجھے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بکھرے ہوئے تھے جو مجھے خوف زدہ کر گئے۔ میں کھیل کر آدھے گھنٹے بعد گھر واپس جا رہی تھی جب اس عورت کو میں نے گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا۔ وہ مسکرائی۔ جہاں مرضی چلی جاؤ تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ وہ شاید کچھ کہتے کہتے رکی تھی، پھر گربان سے 1 روپے نکال کر اس نے مجھے تھما دیا اور سر اور گال پر پیار دے کر بولی، کوئی چیز کھا لینا۔ میں بڑی خوش ہوئی تھی۔ اتنے سارے پیسے حقیقت میں اور ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں تصور میں دیکھ کر وہ چلی گئی، مگر میرے گھر میں قدم رکھتی ہی ماں نے وہ پیسے مجھ سے چپٹ لیے اور کہا، خبردار جو پیسوں کو ہاتھ لگایا۔ میں ڈر گئی تھی اور بہت روئی۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ماں نے مجھے پیار کیا اور گرم گرم انڈے منگوا کر کھلائے۔ یہ ان کا مجھے ہر بار بری طرح سے ڈانٹنے کے بعد منانے کا انداز تھا۔ ابا کو تو میں شروع سے اتنی قریب نہ تھی، اس لیے ان کی ڈانٹ ٹپٹ اور ان کے پیار کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی وہ کم ہی اماں کے کسی معاملے میں بولتے تھے۔ میرا اور ان کا تعلق کھانا پوچھنا اور سلام دعا تک کرنے تک ہی محدود تھا۔ میں تب 10 سال کی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو مجھے بے اختیار عورت اور اس کے دیے ہوئے روپے یاد آ گئے۔ کیا تھا جو ماں اس میں سے مجھے روپے دے دیتی، میں اپنی مرضی کی بڑی اور کرارے دار پاپڑ کھا لیتی۔ وہ عورت بھی بڑی عجیب تھی، دیکھنے میں بڑی روبدار والی لگتی تھی، گدمی رنگت اور بھاری آواز، مگر جب وہ مجھے پیار کرتی تو لگتا اس سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں، حتیٰ کہ میری اپنی ماں کبھی نہیں، اور آج 11 سال بعد بھی وہ ایسی ہی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ عمر زیادہ ہونے کے باعث اس کا غصہ کہیں سے نکلتا تھا اور کہیں جا چلتا تھا۔ وہ عورت گھر میں داخل ہوئی، کافی عمر رسیدہ لگتی تھی۔ ابھی اس سے میں نے کمرے میں لا کر بٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دوسری بار دستک ہوئی۔ اب کہ حسب توقع اماں تھی، اس عورت کو یوں اتنے عرصے بعد دیکھا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے ایک دم کوفت ہوئی، کیونکہ میرا ارادہ اس عورت سے اماں اور اس کے تعلق کے بارے میں پوچھنے کا تھا، اور یہ بھی کہ ماں کے بتائے بغیر اسے ہمارے نئے ٹھکانے کا کیسے پتہ چل جاتا۔ وہ آج سے پہلے 5 سال قبل ہمارے فیصل آباد والے گھر میں آئی تھی اور میں اسے تیسری بار دیکھ رہی تھی۔ اماں سے میں نے تبھی سوال پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا
کہ وہ میری امی کی جاننے والی ہیں تو اب پیسے لینے کبھی کبھار آ جاتی ہیں۔ مجھے امی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، بھلا جو خود بچوں کے ہاتھ میں 50 روپے کا نوٹ تھمائے اسے پیسوں کی کمی کیوں کر ہوگی؟ تب بھی اس نے مجھے 50 روپے دیے تھے، مگر میں اماں سے چاہ کر بھی تکرار نہ کر سکی، اور ابا سے میری اتنی دوستی تھی نہیں کہ میں ان کی گود میں بیٹھ کر ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتی۔ اماں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا تو فوراً چائے بنانے کا کہا۔ یقیناً وہ مجھے باہر کے لیے نہیں بھیج سکتی تھی۔ میں باورچی خانے میں چائے اور دیگر لوازمات، بسکٹ، نمکوں سے ٹرے سجا رہی تھی جب اس خاتون کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ میں ٹرے لے کر اندر گئی تو وہ کسی اور زبان جو غالباً اس کے اپنے علاقے کی تھی میں اماں سے بحث کر رہی تھی۔ میں جلدی سے ٹرے رکھ کر باہر آ گئی، مگر نہ جانے وہ کیا چیز تھی جس نے میرے قدم کمرے سے باہر روکتے رہے اور میں بند دروازے سے ان کی باتیں سننے لگی۔ شاید وہ تجسس تھا جو اس وقت میری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اب ماں اردو میں اس سے مخاطب تھی۔ نسیمہ، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ جو تلخ حقیقت اس سے چھپی ہے، اگر میں اسے بے خبر ہی رہے تو اچھا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسے یہ ناقابل یقین حقیقت بتانی پڑے گی کہ وہ میری نہیں بلکہ تمہاری اولاد ہے۔ مجھے لگا کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی۔ ماں بنا روکے کہے جا رہی تھی، تمہاری 8ویں اولاد جو معجزاتی طور پر تمہاری موت سے گئی کیونکہ تمہارے گندے عوامل کے اثر سے پہلے ہی میں اسے تمہارے پاس سے لے آئی تھی۔ تمہیں ہر مہینے میں پیسے بھجوا تو دیتی ہوں، پھر تکلیف کیوں کرتی ہو؟ کیوں میری بیٹی کو پریشان کرنے آئی ہو؟ ماں کا لہجہ زیادہ سخت تھا یا نکات؟ اس وقت مجھے بس یہ یاد رہا کہ میری شناخت وہ نہیں جسے میں گزشتہ 21 سالوں سے جانی اور پہچانی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ عورت اب اس سے کسی غیر علاقائی زبان میں باتیں کر رہی تھی، مگر میری ٹانگیں کانپنا شروع ہوئی تو میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ معافیہ بیٹی، دروازہ کھولو۔ باہر سمیہ نامی وہ خاتون تھی جو 10 منٹ تک میرا دروازہ پیٹتی رہی، مگر مجھے اسے نفرت ہو رہی تھی، الجھن ہو رہی تھی۔ محبت تو مجھے پہلے کبھی تھی نہیں، مگر ایک بے نام سا جذبہ میرے رنگ و روپ میں سرایت کر گیا۔ پھر اس عورت کے جانے کے بعد شام ڈھلے ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بادل نخواستہ مجھے کھولنا پڑا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ نہ میری بچی، مت رو۔ مجھے دکھ ہے کہ میری کوشش کے باوجود یہ تلخ حقیقت تجھ پر آشکار ہو گئی، پر ایک طرح سے اچھا ہی ہو گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا، ورنہ میں جھوٹی مر جاتی۔ مگر تو پریشان نہ ہو میری بیٹی، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ پتہ نہیں کیا تھا ان کی باتوں میں، کچھ بھی کہے بغیر میں ان کے سینے سے لگی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتی رہی۔ مجھے تو بس اتنا راز ہی پتا تھا کہ میں اماں اور ابا کی شادی کے 7 سال بعد بڑی مشکلوں اور بڑی منتوں سے پیدا ہوئی۔ وہ بھی کچھ عرصے پہلے ماں کسی پڑوسن کو بتا رہی تھی تو میں نے سن لیا، اور میں یہ سمجھتی تھی اگر ماں کو بھنک لگ جائے کہ مجھے یہ بات پتا ہے تو وہ نہ جانے کیا کریں گی۔ ورنہ یہ وقت تھا کہ ماں مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتی۔ جوان عمری میں بھی وہ مجھے 10 سال والی معافیہ ہی سمجھتی تھی۔ بس آج جو تو ہوا اس کا ذکر اپنے ابا سے نہ کرنا، وہ بہت پریشان اور دکھی ہو جائیں گے۔ میں خود ہی ان سے طریقے سے بات کروں گی۔ وہ دن اور آنے والے کئی دن میری طبیعت کافی خراب رہی۔ دوروں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ ماں حسب معمول مغرب کی نماز کے وقت کمرہ بند کیے نہ جانے کون سے وظائف میں مصروف ہو جاتی۔ جب کبھی میری حالت بگڑتی وہ چلا کاٹنے لگتی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ اکتوبر کی دھوپ چمکاتی دوپہر اور دھند سے بھری شام۔ سڑکیں جلدی سنسان ہو جاتی اور دل تو سر شام ہی ویران ہونے لگتے۔ میں کسی پتھر سے ٹکرا کر گری تھی، میرے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی، خون بہنے لگا تھا۔ میں تکلیف سے کراہنے لگی۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور میرا سر اپنی گود میں رکھ کر میرے زخم پر مرہم رکھنے لگی۔ دور کہیں سے گنے کی مشین کی ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نسیمہ نامی بڑھیا تھی جو اب صرف میرے لیے انجان عورت نہیں، میری ماں بھی تھی۔ میں ڈر گئی۔ میری آنکھ کھلی تو سردی کے باوجود میرے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے محسوس ہو رہے تھے۔ میرا نفس بگڑ ہوا تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اگلے 2 دن تک میں اسی کیفیت کے حصار میں رہی۔ بے اختیار میرا دل اس عورت سے ملنے کو چاہا، مگر اماں کی تاکید اور خوف جوں کا تو میرے سر پر سوار تھا۔ بچپن سے نکل کر میری اپنی ماں سے رشتے کی حقیقت کھل جانے کے بعد کبھی بھی اماں کی ڈانٹ سے نہ نکل سکی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرا دل نسیمہ سے ملنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ اس کی خود غرض فطرت کے بارے میں جاننے کے باوجود میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اگر میں اماں سے اجازت مانگتی تو وہ مجھے کبھی اجازت نہ دیتی، مگر اگلی صبح قدرت نے مجھے ایک سنہری موقع دیا۔ اماں اپنے نہ جانے کون سے جانے والے کے پاس گئی تھی جسے 21 سالوں میں کبھی بھی نہیں جان سکی تھی۔ سرد دنوں میں تیز دھوپ کی گرماہٹ تقویت بخشتی تھی۔ میں سستی سے بستر پہ پڑی تھی جب دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی۔ میرے اندازے کے بالکل برعکس نسیمہ میرے سامنے تھی۔ میں ساکت ہو گئی۔ بیٹی، کبھی کبھی آدھے سچ پر یقین نہیں کرتے، کبھی کبھی پوری بات کی کھوج لگانی پڑتی ہے، کیونکہ آدھا سونا سچ ڈھیروں مٹی تلے دبا کر پورے جھوٹ پر توکل کر لیتے ہیں، ورنہ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تم نے آدھی بات کی ہے، اور اگر پورے سچ کی تلاش میں ہو تو اس پتے پر کل آ جانا۔ میری بیٹی، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، مگر آنے والے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے نہیں، اس وقت تکلیف سے گزرنا ضروری ہے۔ وہ نڈھال لگ رہی تھی،
اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرتے ہوئے کھانس بھی رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر نہیں آئی تھی اور سفید رنگ کا لفافہ تھما کر چلی گئی، جس سے میں نے یوں ہی مٹھی میں جکڑ لیا کہ امی ابھی آئے گی اور مجھ سے چپٹ لے گی۔ میں بےتابی سے کل کا انتظار کرنے لگی۔ اماں اپنے ہی کاموں میں لگی تھی کہ وہ مجھے بے چین لگ رہی تھی، مگر مجھ پر پہلے سے زیادہ دھیان دیتی تھی۔ میرے کھانے، سونے اور دوا کا بھی کافی خیال رکھتی۔ بعض اوقات وہ مجھ سے بالکل بچوں والا برتاؤ کرتی۔ میں جسمانی طور پر تو بڑی ہو گئی تھی، پر نہ جانے کیوں وہ مجھے ذہنی طور پر بڑا نہیں ہونے دیتی تھی۔ یا شاید میں ہونا نہیں چاہتی تھی، یا پھر ہمیشہ میرے حوالے سے ان کے راز کھلنے کے خوف نے بھی مجھے بڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ بہرحال مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اماں ہر سال 2 سال بعد گھر کیوں بدلتی تھی۔ یقیناً نسیمہ نامی اس خاتون کی آمد اور اس راز کے کھل جانے کے خوف سے۔ خیر صبح ہوئی، اماں خلاف توقع سویرے ہی ابا کے ساتھ اپنی کسی کزن کے ہاں چلی گئی، جس کی بیٹی کی شادی پر خاص طور پر اماں کو بلایا گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں دلی سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ اماں نے کہا تھا کہ انہیں آنے تک شام ہو جائے گی۔ مجھے بعض اوقات حیرانگی ہوتی تھی، ویسے اماں میرے حوالے سے اتنی فکر مند ہوتی تھی، مگر گھر سے باہر کے تمام کام نپٹانا بھی ان کے لیے بہت ضروری ہوتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس پتے پر پہنچنے کی تیاری پکڑی۔ کاغذ پر جو پتہ درج تھا وہ کسی کچی آبادی کا تھا۔ میں تانگے پر چڑھ کر اس علاقے میں پہنچی۔ اس کے گھر بالکل جھونپڑی کی طرح تھا۔ وہاں پہنچنے میں کافی وقت لگا۔ اس علاقے کو دیکھ کر میں نے اپنی رہائش گاہ کی قدر جانی۔ جھونپڑی سے ذرا پرے ہی ایک گندا نالا بہتا تھا، جس کی بو سارے محلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں ناک پر ہاتھ رکھے جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی۔ آ جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ نسیمہ ٹوٹی چارپائی پر نیم دراز تھی، وہ بہت لاغر لگ رہی تھی۔ میں اندر آئی تو اس نے قریب رکھے موڑے پر بڑے میلے کپڑے اٹھا کر میرے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ بیٹی، مجھے خوشی ہے، سچ سننے کا تجسس تمہیں یہاں تک لے آیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے تمہیں وہ سچ بتاتے ہوئے جو تم سے تمہارے وقتی شناخت بھی چھین لے گا، مگر تمہارے آگے ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ تمہیں بہت ہمت اور مضبوطی چاہیے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے روک کر کوئی سوال کرتی۔ وہ خود ہی سانس لینے رکی تھی۔ میں جو تمہیں بتانے جا رہی ہوں، جانتی ہو کہ اس پر تمہیں یقین نہیں کرو گی، مگر ہر سچ اور جھوٹ الگ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ میرا امتحان مت لیں، مجھے باتوں میں مت الجھائیں، جو کہنا ہے بس کہہ دیں۔ مجھے لگا میرا دل پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے سرد آہ بھری اور گویا ہوئی، کاش وہ سب سننے سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ کاش یہ جگہ جہاں تم اس وقت ہو تمہاری جائے پیدائش ہے۔ میں نے جب تمہیں اس گندے نالے کے کنارے سے اٹھایا تھا تو تم غالباً 7 دن کی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارے کپڑے میلے اور بدبودار ہو چکے تھے۔ میں نے تمہیں نہلایا، نئے کپڑے پہنائے۔ 2 سال تک تم میرے پاس رہی۔ تم میری 8ویں اولاد تھی، کیونکہ اس سے پہلے میرے 7 بچے ہوئے تھے جو زندہ نہیں رہ سکے۔ ہر بچہ 3 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مر جاتا، کوئی کسی بیماری سے تو کوئی کسی حادثے کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں منحوس ہوں، میری گود منحوس ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری نحوست تم پر پڑے۔ میں تمہیں کسی کے سپرد کرنا چاہتی تھی جو تمہاری جی جان سے حفاظت کرے۔ میرے شوہر تو میرے 7ویں بچے کی موت کے 1 سال بعد ہی چل بسا۔ وہ پھر سے کھانسنے لگی۔ پانی کا گلاس قریب ہی پڑا تھا۔ مجھے وہ جھوٹی لگی اور دل چاہا یہ گلاس اٹھا کر اس جھوٹی عورت کے سر پر دے ماروں، مگر دوسرے ہی لمحے ذہن میں خیال آیا کہ موت کی طرف گامزن ایک بوڑھی بیکار عورت کیوں جھوٹ بولے گی۔ میں چاہتی تھی تمہارے 3 برس کا ہونے سے پہلے تمہیں کسی کو سونپ دوں۔ انہی دنوں 3 جھوپڑیاں چھوڑ کر ایک کچے مکان میں 2 میاں بیوی مسافر آئے۔ وہ راستہ پوچھ رہے تھے، کہیں کا اتفاق میں بھی وہیں تھی۔ باتوں کے دوران مجھے علم ہوا کہ ان کی بے اولادی کا، اور مجھے لگا یہ اللہ کی طرف سے میرے مددگار آئے ہیں۔ اور پھر تم یہاں سے ان کی گود میں چلی گئی۔ میری رہائش کا یہ نہیں، تمہارے جانے کے بعد میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی۔ ان کے حالات اور رہن سہن یہاں سے بہتر ہے۔ میں وہاں کام کاج بھی کر لیتی، مگر جب مجھے علم ہوا کہ تم لوگ قریب ہی قصبے میں ہو تو میں یہاں بھی آ گئی، کیونکہ مجھے تمہیں اس کے چنگل سے بچانا ہے۔ عورت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس نے مجھے جو بتایا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے چہرے پر خوف اور بے یقینی تھی۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بھانپ لیا اور بولی، تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں کرنا تو گھر جا کر اس طرح کا سوٹ اپنی ماں کی الماری میں ڈھونڈنا۔ اس نے الماری میں پڑے ایک ہلکے نیلے رنگ کی ویولٹ کی نکر شرٹ کی جانب اشارہ کیا جو کسی 1 ماہ کے بچے کی لگتی تھی۔ تمہیں یہ کوئی قطرن جلی ہوئی ملے گی۔ اس کی اگلی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تھا گھر میں تلاش کرنا، کہیں نہ کہیں تمہارا پتلا ضرور ہوگا، اس میں سوئیاں ہوں گی۔ اب جا بیٹی، تمہیں دیر ہو رہی ہے، مگر جاتے جاتے مجھے اس لوٹے سے وضو کرواتی جاؤ۔ میں ششت ترائی گئی۔ میں اسے جلدی سے وضو کروانے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے کو بیتاب تھے۔ میرا دل اندر سے سوگ میں پڑ گیا۔ گرتی پڑتی میں نہ جانے کیسے اماں اور ابا کے آنے سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ الماری کھول کر اس 1 ماہ کے بچے کو لباس تلاش کرنے لگی جو بقول نسیمہ کے میرے گھر میں تھا، مگر مجھے ہر حال میں سچ جاننا تھا۔ ماں آنے والی تھی۔ وہ عموماً اس گھر کی واحد الماری کو تالا لگا کر رکھتی۔ میرے موسمی کپڑے پیٹی میں ہوتے اور نئے کپڑے اس الماری میں جو وہ مجھے نکال کر دیتی۔
چابی اماں کے بیک سائڈ کے دروازے میں ہوتی۔ سردی کے باوجود ہانپتے کانپتے آدھے گھنٹے کی کمائی کے بعد الماری کے پیر والے خانے میں وہ لباس ڈھونڈ لیا۔ وہ نرم گرم آسمانی رنگ کا سوٹ تھا جو میں نے نسیمہ کی جھوپڑی میں دیکھا تھا، اور اس کی شرٹ کا بازو ایک کونے سے جلا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ میں ہوش کھو بیٹھتی، مگر دروازے پر ہونے والی دستک نے میرے حواس قائم رکھے۔ جلدی سے الماری ترتیب دے کر میں نے نچاتے ہوئے بھی وہاں کا سامنا کیا۔ کہاں تھی معافیہ تم؟ باہر کھڑے کھڑے کلفی جم گئی۔ میری کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا دل چاہا نسیمہ کی بتائی ہوئی ہر بات کو جھٹلا دوں۔ وہ میری ماں سے مجھے متنفر کرنا چاہتی تھی۔ آخر اس بڑھیا کا کیا مقصد ہے؟ اور انہی سوالوں کی تکرار جب دماغ میں ہوئی تو جواب ملا کہ بھلا ایک بڑھیا کو کیا پڑی خود کو سچ ثابت کرنے کی؟ اگر وہ بقول اماں کے ایک جھوٹی اور ایک اچھی عورت تھی تو کبھی اس سے کیا فرق پڑتا اگر اس کا بھانڈا پھوٹ بھی جاتا؟ جس طرح 18 سال قبل وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی، ممکن تھا وہ اب بھی کسی وضاحت کے لیے واپس نہ آتی، مگر وہ آئی تھی تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ وہ میری سچی شناخت کو مٹانے آئی تھی۔ کاش وہ نہ آئی ہوتی، کاش وہ کبھی بھی ہمارے گھر نہ آتی۔ ایک ناسور میرے اندر جم سا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا اب کوئی اور آئے گا، پہلی والی حقیقت کو جھٹلائے گا اور مجھے کسی اور سچ سے روشناس کروائے گا۔ دوسرے دن اماں پھر گھر سے نکلی۔ میں نے گھر کی تلاشی لی تو مجھے وہ کپڑا مل گیا جس میں سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ پتلے پر میرا نام لکھا تھا، مگر نسیمہ کو کیسے علم تھا کہ اس بچے کے لباس کی ایک قطر جلی ہوئی ہوگی؟ اسی سوال کا جواب لینے میں کل کچی بستی گئی۔ راستے میں میرا سامنا کالے کتے سے ہوا تھا۔ وہ تو پہلے سے ہی بھونک رہا تھا، مگر مجھے لگا کہ مجھے دیکھ کر وہ لاغر کتا اپنی سکت سے زیادہ بھونکنا شروع ہو گیا۔ اس کتے کا رنگ کالا تھا اور شاید سفید دھبے کہیں کہیں تھے اس کے جسم پر۔ میں اپنے عذاب سے گزر رہی تھی سو اس پر غور نہ کر سکی، اور پھر کچھ لمحوں بعد اس کی جھونپڑی کے سامنے تھی، مگر اس کی جھونپڑی اب میرے سامنے نہیں تھی۔ ایک طرف گندے بچے کھیل رہے تھے اور پاس ہی کچھ عورتیں رو کر کسی کو یاد کر رہی تھی۔ بڑی نیک تھی مائی تھی، بڑی ہمت والی، اچانک ہی ہوا ہو گئی۔ کل تک تو اتنی بیمار نہ تھی۔ ایک عورت ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، ارے پگلی کیا خبر، اس کو 4 دن سے بڑا بخار چڑھا تھا، بڑا روتی تھی، پتہ نہیں کس کو یاد کر کے کہتی تھی اللہ اس کی حفاظت کرے۔ دوسری نے جواب دیا، میں نے کبھی اس کو زندگی میں اتنا غمگین نہیں دیکھا جتنی وہ کل رات مرنے سے پہلے 1 گھنٹہ تھی۔ ہائے نی مائنیتی چلی گئی۔ وہ خاتون اپنی گریہ زاری جاری رکھتی، مگر شاید میری موجودگی کا احساس اسے چونکا گیا۔ تو کدھر کو آئی ہے چھوری؟ ایک جوان لڑکی نے پوچھا۔ وہ کل یہاں پر ایک جھونپڑی تھی، میں نے خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ہائے کم بخت، اب وہ جھونپڑی رہی نہ جھونپڑی والی۔ ہائے ربا، بوڑھی مائی نسیمہ مر گئی۔ ہائے میرے ربا، اس لڑکی کے بجائے دوسری لڑکی نے جواب دیا، اور پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ مجھے معلوم ہوا، ہائے نے لڑکی، اگر اسے ملنا ہے تو اس دھوپ چھڑی والے قبرستان میں چلی جا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے وہیں چلی گئی ہے، جا پیدل چلی جا۔ اس گندے نالے کی سیدھ میں 10 منٹ کی مسافت کر کے وہاں پہنچی۔ میرا دماغ اب کچھ بھی سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ مجھے اس کی قبر ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی، ذرا فاصلے پر اس کی قبر تھی۔ میرے قدم جم گئے کیونکہ قبر کے سراہنے بانو بیٹھی بین کر رہی تھی۔ وہ بانو جسے اب تک میں اپنی سکی ماں سمجھتی تھی، وہ بانو جو مجھے دنیا سے اور خود ان حرکتوں سے باخبر رکھنے کے لیے اب تک مجھے 10 سال کی بچی کی طرح پالتی رہی، وہ بانو جو غصے سے جب مجھے آنکھیں دکھاتی تو خوف سے مجھے دورے پڑتے تھے۔ اب مجھے اس کی آواز سے خوف آ رہا تھا اور میں الٹے قدم وہاں سے بھاگ گئی۔ ذرا بانو جس نے 2 برس کی عمر میں معافیہ کو نسیمہ سے گود لیا تھا۔ وہاں بچپن سے ہی ہم 3 بہن بھائیوں میں امتیاز سلوک کرتی، مگر والدین نے جان بوجھ کر ایک رنوے کے ساتھ چلتا کیا اور میری کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ سچ تھا کہ نسیمہ کے 7 بچے 3 سال کی عمر میں مر جاتے۔ یہ بھی سچ تھا کہ معافیہ کو جب نسیمہ نے 7 دن کی تھی گندے نالے کے قریب سے اٹھایا تھا، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ان تماشائیوں کے میچ میں ایک بھی خود غرضی اور ایک لالچ پر مبنی کہانی تھی، مطلب پرستی کے زہر میں ڈوبی تخلیق تھی۔ میں اور میری دیورانی ایک ساتھ بیائی گئی۔ اس کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی خوشخبری آ گئی اور مجھے سال ہو گیا بے اولادی کے تانے سنتے ہوئے اسپتالوں میں دھکے کھاتے، مگر مراد پھر بھی نہ پوری ہو سکی۔ ساس کے تانے سن کر تنگ آ گئی اور شوہر مجھ سے بیزار ہو رہا تھا۔ ایک بھائی کے مشورے پر میں نے پیر بابا کا رخ کیا۔ 1 سے 2 اور 2 سے 3 ناگنتی ختم ہو رہی تھی۔ ننگے برنگے پیر بابوں سے میرا علاج ختم ہو رہا تھا۔ ساس سوکن لانے کی دھمکی دیتی اور شوہر بھی اخلاقی گراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ میری دیورانی مجھ سے برتری لے جانے لگی تھی۔ 2 سال میں 2 بچے اور میری گود اب تک خالی تھی۔ میرا روحانی علاج جاری تھا۔ اسی طرح عامل بابا سے علاج کرواتے ایک عامل بابا نے مشورہ دیا کہ جب تک میری دیورانی کے ہاں بچے پیدا ہوتے رہیں گے میری کوکھ خالی رہے گی۔ اتفاق سے وہ تیسری بار بھی امید سے تھی۔ بابا جی نے ایسا عمل بتایا کہ 5 مہینے کی سخت محنت سے نہ صرف اس کا حمل گر گیا بلکہ آئندہ بچے پیدا کرنے کے قابل بھی نہ رہی۔ حالانکہ بس وہ اپنے کمرے میں اچانک بھڑکنے والی آگ سے ڈر کر بھاگی تھی اور سیڑھیوں سے گر گئی، لیکن گھر والوں کو جب تک خبر ہوئی تو کہیں کوئی آگ کا نام و نشان نہ تھا۔ لیکن نیلم سیڑھیوں سے گری، در سے کراہ رہی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑی سارا ماجرا دیکھتی رہی۔ میرا شوہر بھی اب میری مٹھی میں تھا۔
ساس بس یار رہنے لگی تھی۔ شوہر اب میرے علم پر دن کو رات اور رات کو دن کہنے لگا تھا۔ بس کی طرح مجھے اپنی گود ہری کرنی تھی، مگر عامل بابا نے کہا تھا اس کے ساتھ سخت عمل کرنا پڑے گا، پھر جا کر خوشخبری ملے گی۔ پر بابا، مجھے علم نہیں تھا کہ نیت میں خرابی رکھنے اور اللہ کے کاموں میں ٹانگیں اڑانے والا بے مراد اور بے اولاد ہی رہتے ہیں۔ 7 سال تک میں نے خود کو ان خطرناک چکروں میں کسی انجام کے بغیر الجھائے رکھا، جس میں میرا سارا زیور حتیٰ کہ شادی کی قیمتی ملبوسات بھی ہاتھ سے گئے۔ ایک دفعہ گرمیوں کی دوپہر کو ہم جیٹ کے ہاں سے واپس آ رہے تھے، وہاں ایک بستی میں رک گئے۔ ہم راستہ بھول گئے، آندھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم اسی انتظار میں ایک کچے گھر میں گھس گئے۔ وہاں نسیمہ نامی عورت تھی، حالات کی ستائی تھی۔ اس کی شکل سے بے بسی اور مجبوری ٹپکتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ اس کی کہانی سے مجھے کچھ خاص گرا نہیں تھی۔ اس کی گود میں ایک بچی تھی۔ میری آنکھیں نہ جانے کیوں پہلے اس بچی کو دیکھ کر چھپک گئی۔ میں نے اس سے 2 سالہ بچی کو کچھ روپیوں کے عوض مہینے بھر کے لیے لے لیا۔ وہ عورت بڑی نیک طبیعت اور دور اندیش لگتی تھی، آنے والے خطرے کو بھانپ لیتی تھی، مگر پتہ نہیں وہ مجھے کیوں نہ جان پائی تھی۔ خیر، لوگوں سے بعض اوقات انجانے میں بھول چوک ہو جاتی ہے۔ بس اسی شرط پر اس نے مجھے معافیہ کو سونپنے پر آمادہ ہوئی کہ میں اپنی آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گی، جو میں کر رہی تھی۔ اگر صرف اپنے مفاد کے لیے کرتی، مجھ سے پیسے اس لیے لیتی تھی کہ وہ ہر ماہ معافیہ سے مل سکے۔ کبھی کبھار وہ گھر آ جاتی تاکہ وہ ہر ماہ معافیہ سے مل سکے۔ کبھی وہ گھر آ جاتی اور کبھی میں اس کو لے کر گندے نالے کے پاس آ جاتی۔ میں اسے معافیہ سے چھپانا نہیں چاہتی تھی، مگر میں معافیہ کو اس کے سائے سے چھپانا چاہتی تھی، اس لیے ہر بار گھر بدل لیتے، مگر اس کو نہ جانے کیسے ہر بار میری نئی پناہ گاہ کی خبر ہو جاتی۔ حالانکہ اسے قابو کرنے کے لیے اپنے پرانے عمل بابا سے عمل بھی کروایا، جس کا اثر نسیمہ کی بجائے معافیہ پر ہوتا اور وہ بیمار ہو جاتی، اور ہر ماہ زبردست قسم کے دورے بھی اس پر حملہ کرتے۔ جیسے جیسے میرا عمل بڑھتا جاتا، اسے مستقل دورے پڑتے لگے۔ عامل بابا کہتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، نسیمہ اور معافیہ کے آپس میں خصوصی تعلق ہونے کی بنا پر اس پر عمل کرنے کا اثر معافیہ پر ہوتا ہے۔ آخر میں ہوگا وہی جو میں چاہتی ہوں۔ لیکن 25 برس گزر جانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ہاں نہ اولاد ہوئی، نہ میں معافیہ کو نسیمہ سے جدا کر سکی۔ مگر میں معافیہ کو نسیمہ سے بچانا کیوں چاہتی تھی؟ کیونکہ عامل بابا نے کہا تھا اگر میں چاہتی ہوں کہ معاوضاتی طور پر شادی کے 25 برس بعد بھی میرے ہاں اولاد ہو جائے، تو مجھے معافیہ کا ایک گردہ اور اس کا حرام مغز اس عامل بابا کو دینے ہیں۔ اس کے لیے پھر سے بہت محنت اور سخت عمل کی ضرورت ہے، مگر اولاد کے حصول کے لیے تو کچھ بھی ناجائز اور مشکل نہیں۔ اس دن وہ میرے گھر اچانک آ گئی۔ میں ڈر گئی تھی، اس نے معافیہ کو کچھ بتا تو نہیں دیا۔ میں نے معافیہ کو منظر سے ہٹایا۔ وہ مجھ سے بحث کر رہی تھی کہ میں معافیہ کے ساتھ کچھ غلط کرنے والی ہوں، جبکہ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ اسے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں معافیہ کا اچھا خیال خوب جانتی ہوں۔ وہ اپنی ہی زبان میں بولے جا رہی تھی جس سے میں واقف تھی۔ معافیہ میز پر چائے رکھنے کے بعد دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب یہ راز جلد یا دیر کھلنے ہی والا ہے، اس لیے میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گفتگو کا پینترا بدل دیا اور یوں ظاہر کیا جیسے نسیمہ معافیہ کی ماں ہے جو حسب توقع میرے حق میں بول رہی ہے۔ معافیہ یوں بھی پوری طرح سے میرے قابو میں تھی۔ اس کی زبان اور سوچ کو میں نے آج تک بڑھنے نہ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب معافیہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا آسان ہوگا۔ پھر نسیمہ خاتون اس کی اچانک موت نے میری ایک اور مشکل مزید آسان کر دی، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس شام میرے دماغ نے بر وقت کام کیا۔ ہچکولے کھاتے وجود کے ساتھ میں گھر واپس آ گئی۔ وہاں کی کھلی مانس عورتوں نے میری آدھی ادھوری جھوٹی سچی کہانی سننے کے بعد مجھے وہاں رکھ لیا۔ 1-2 بار بانو مجھے ڈھونڈتی یہاں تک آئی تھی، مگر میں اس سے نہ مل سکی۔ حالانکہ وہ میری یہاں موجودگی کے حوالے سے پوری یقین ہوتی تھی، لیکن وہ مجھے ڈھونڈ نہیں پا سکتی تھی کیونکہ میں وہاں پکی واسنی بھر کر ان کے محلے میں رہتی تھی، لہٰذا وہ مجھے پہچان نہ سکی۔ میں نے قریب ہی گنے کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ 2 سالوں بعد مجھے خبر ملی کہ سدرا بانو کا شوہر، جو کبھی میرے سوتیلے ہی صحیح باپ کے عہدے پر فائز رہ چکا تھا، ایک ٹرک کے نیچے آ کر بری طرح کچلا گیا۔ سدرا بانو نیم پاگل ہوتی بعض اوقات سڑکوں پر گھومتی پائی جانے لگی۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔